بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے زندہ موضوعات اور بہت ہی جذاب سوالوں میں سے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ کیا شیعہ مذہب بھی ایک فرقہ ہے جس سے کسی دیگر فرقے ہیں؟ یعنی اسلام میں مختلف فرقے ہیں، مختلف گروہ ہیں، 1 2 3 4، ایک ان میں سے کیا ہے؟ شیعہ ہے۔ کیا اس طریقے سے ہے؟ آئیں اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی نظر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ انسانوں کی ایک روش ہے، وہ کیا ہے کہ دیکھی اور سنی باتوں پر چلتے ہیں۔ دنیا میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں کہ جو خود سوچ کر، یعنی جو باتیں سنی ہوئی ہیں یا جو باتیں خود دیکھی ہوئی ہیں ان سے ہٹ کر نئے سرے سے سوچیں، یہ بہت کم ہے۔ اور بہت سارے حقائق ایسے ہیں کہ جب تک ہم انہیں ابتدا سے نہ دیکھیں، ان کے متعلق نہ سوچیں، نہ پڑھیں، وہ ہمیں صحیح سمجھ نہیں آتے۔ در حقیقت ہم پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک ان میں سے یہی بات ہے، جب آج انسان اس بات پر پہنچے کہ یہ اختلافات بری چیز ہے، یہ اختلافات آزار دہندہ ہیں، اختلافات کی ایک وجہ کیا ہے؟ فرقہ۔ جس کے سب سے زیادہ جس کی وجہ سے اختلافات ہیں وہ فرقہ ہے، وہ مذہبوں کا جدا جدا ہونا ہے، راہوں کا جدا جدا ہونا ہے، نظریات کا جدا جدا ہونا ہے، عقائد کا جدا جدا ہونا ہے۔ تو اس بنا پر پھر جب دیکھا تو سب کو یکساں دیکھا۔ جب سب کو یکساں دیکھا یعنی مذاہب کو ان کی بنیادوں سے نہیں دیکھا، بلکہ جو موجودہ مذاہب تھے ان کے آثار کو دیکھا، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بھی مذہب، وہ بھی مذہب، یہ بھی مذہب، ان کی بھی خاص نظریات، ان کی بھی خاص نظریات، ان کی بھی خاص نظریات، یہ بھی فرقہ ہے، وہ بھی فرقہ ہے، یہ بھی فرقہ ہے۔ کسی نے تشیع کو آ کر اس کی بنیادوں سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حتیٰ بڑے سے بڑے علماء جو اہل مطالعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی پوچھیں کہ آپ نے واقعاً تشیع کو ان کی بنیادوں سے دیکھا ہے؟ یا تو کہیں گے نہیں، اور اگر کہا بھی سے کہ ہم نے دیکھا ہے تو معلوم نہیں اس بات میں کتنی حقانیت اور کتنی واقعیت ہوگی۔ کیا شیعہ بھی ایک فرقہ ہے؟ خوب اس کا جواب ہم دیں۔ ہمارا سوال ہے، کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے بڑھ کر خداوند متعال فرقوں کی تبلیغ کرتے ہیں، فرقوں کی تشہیر کرتے ہیں، فرقے کو پرموٹ کرتے ہیں؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں، کہ خدا کسی فرقے کو اس طریقے سے متعارف نہیں کرواتا، بلکہ خداوند متعال اصول بیان کرتا ہے، قواعد بیان کرتا ہے، حقائق کو بیان کرتا ہے۔ آئیں قرآن کی طرف۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں آج سے نہیں، شروع سے از ازل انبیاء کے جو پیروکار ہوتے تھے ان کے 2 گروہ بیان کیے ہیں، یہ قرآن میں بیان کیے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک شیعہ، ایک دشمن۔ جو انبیاء کے پیروکار ہوتے تھے وہ شیعہ ہے، جو دوسرے افراد ہوتے تھے جو اس کے علاوہ تھے ان کو عدو کہتے ہیں، یعنی دشمن۔ کیونکہ 2 ہی صورتیں ہیں، ایک آدمی کی 2 ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، تیسری حالت ممکن نہیں ہے، یا وہ پیروکار ہیں یا وہ پیروکار نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت متصور ہے؟ کوئی فرض کر سکتے ہیں؟ نہیں، یا پیروکار ہیں یا پیروکار نہیں ہیں۔ تو جو انبیاء کی نسبت پیروی کرنے والے لوگ تھے، پیروکار تھے، ان کو شیعہ کہتے تھے، اور جو انبیاء کی پیروی نہیں کرتے تھے ان کو عدو کہتے تھے۔ دلیل قرآن مجید دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے شیعہ کا واقعہ، ھذا من شیعتہ ھذا من عدوہ، یہ موسیٰ کا شیعہ ہے، یہ موسیٰ کا عدو ہے علیہ السلام۔ تو یہ عنوان قرآن نے دیا ہے کہ پیروکاروں کو شیعہ کہنا۔ دوسرے طرف آ جائیں، دوسری آیت میں خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کہ وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لِإِبْرَاہِیم، ظاہری اعتبار سے قرآن کی جو متن ہے اس کے اعتبار سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سوال، ایک دفعہ شیعہ کی نسبت خداوند متعال ایک
پیروکار ایک امتی کی طرف دے رہا ہے، ایک دفعہ شیعہ کی نسبت ایک کس کی طرف دے رہا ہے؟ ایک نبی کی طرف دے رہا ہے۔ تو قرآن خود تشیع کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں اور جتنے ان کے عناوین ہیں، ان کا کوئی تذکرہ قرآن مجید میں ہو؟ روایات کی طرف، روایات میں کیا ہے؟ یا علی شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ۔ احادیث میں یہ یا علی شیعتک علی منابر من نور مبیضۃ وجوہہم حولی فی الجنت وہم جیرانی، اے علی تیرے شیعہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے روز قیامت، مبیضۃ وجوہہم ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، سفید چہرے ہوں گے۔ شیعتک یا علی شیعتک علی منابر من نور مبیضۃ وجوہہم حولی فی الجنت وہم جیرانی، اے علی تیرے شیعہ بروز قیامت نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، وہ سفیدی نکل رہی ہوگی کہ جو پہچان ہے۔ حولی فی الجنت جنت میں ہوں گے اور میرے ارد گرد ہوں گے، وہ ہم جیرانی اور میرے ہمسائے ہوں گے۔ کتنے صحابہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ کی زندگی میں یہ معروف تھا کہ یہ شیعان امیر المومنین ہے۔ اب سوال شیعہ فرقہ ہے کب بنا؟ جواب یہ ہے کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تشیع کو بے عنوان مذہب، بے عنوان عقیدہ، بے عنوان پیروی خود خداوند متعال قرآن مجید میں ذکر فرما رہا ہے، اور یہی بات حدیث میں بھی ملتی ہے۔ تو خدا اور رسول کیا کسی مذہب اور فرقے کو پرموٹ کر رہے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ خدا اور رسول کسی مذہب اور فرقے کی تبلیغ نہیں کرتے۔ خدا اور رسول کا کام حقانیت کو بیان کرنا ہے۔ احادیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے، قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ لہٰذا یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ شیعہ فرقہ ہے۔ اگر کوئی سوال ہے تو جواب یہ کہ نہ، شیعہ فرقہ نہیں ہے۔